حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بازار میں ایک گناہ ہو گیا کہ نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور ان کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا حال ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے اور وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت کیا جبرائیل اب بھی وحی لاتے ہیں؟ کیا نبوت ختم نہیں ہوئی؟ جبرائیل کی آمد و رفت کیا ابھی باقی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر فراست کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ مومن کی فراست دیکھ لیتی ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ تفسیر قرطبی۔ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد: ایک بزرگ مدرسہ آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے مرشد حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتائی کہ جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے جانور بھی بچتا ہے۔ مثلا راستے میں اگر کوئی کتا یا بلی اور کوئی جانور بیٹھا ہوا ہو اور اگر گاڑی یا موڑ کار آ جائے تو وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اگر یوں ہی بیٹھا رہا تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب جانور اپنی ذات کو نقصان سے بچاتا ہے تو کیا ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر گناہوں سے بچنا نہیں چاہیے؟ دین کی حفاظت کے لیے تو اس سے زیادہ بچنا چاہیے تاکہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور اس کے لیے بہت اہتمام سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ نفس کی اصلاح۔ ایک بزرگ کا قصہ۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گئے، کسی نے کہا پاگل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات کو سنا اور کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حضرت یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگ کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگے دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس کا مخاطب کون ہے اس بات کا، اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں۔ خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے بات کہہ رہا ہوں، حال کہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا، دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہو کے اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں، میں تو خدا کی مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں، اس لیے میں تیری کیوں مانوں، میں تو میرے اللہ کی مانوں گا۔ اور جب بھی
وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میں یہی جواب دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اور اصلاح نفس کی فکر کرنے والوں کو ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیز میں بلکہ پرہیز کرنا چاہیے، بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیز ہو، مثلاً کھانے پینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں، لیکن ان میں تقلیل اور کمی کرنا چاہیے کہ کبھی نفس کو دے دو، کبھی کہہ دو کہ بھائی اب نہیں تب ملے گا۔ اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اگر اس کی ہر جائز و حلال خواہش پوری کی گئی تو وہ سر پر بیٹھ جائے گا۔